بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دنیائی حدت میں روز بروزہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ روز بروز اس کے ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور زندگی کا یہ میلہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک پرابلم ہے گلوبل وارمنگ، لیکن یا جو کلائمیٹ چینج ہے یعنی آب و ہوا کی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ یعنی دنیا کی ٹیمپریچر میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو اس کو کس طرح اس کو حل کس طرح کیا جائے؟ اب کینسر تو پیدا ہو گیا ہے اور دنیا میں پھیل چکا بھی ہے، لیکن کینسر کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یعنی تقریباً 4 سٹیجز ہوتے ہیں، یا جو کینسر کے ماہرین ہیں ڈاکٹر حضرات کو صحیح پتہ ہوگا کہ اس کے سٹیجز کتنے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ باقی بات ہے علاج کی، تو کینسر تو تقریباً پھیل چکا ہے اور اس کو روکنا بھی چاہیے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا بہت زیادہ سادہ سا علاج ہے، اور وہ ہے کہ پلانٹ اے ٹری، کہ ایک پودا اگانے سے انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنا بھی ہو سکے اور جتنا بھی جگہ میسر ہو تو اس میں پودے اگانے چاہیے، اور انہی پودوں کی وجہ سے اس میں ان پودوں میں ایک پودا ہے جس کا نام ہے مینگرو۔ تو مینگرو کا جو درخت ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ آکسیجن کو پیدا کرتا بھی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کم سے کم اس سے میرے خیال میں خارج ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، لیکن آکسیجن کے لحاظ سے یہ بہت زبردست پودا ہے، تو اس کو اگانا بھی چاہیے اور اس کو پلانٹ کرنا چاہیے تاکہ آکسیجن میں اضافہ ہو، اور جب آکسیجن میں اضافہ ہو تو جانداروں کی حیات کے لیے انشاءاللہ خطرات کم ہوں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہے جو ہماری ضروریات میں ہے، سب چیزیں ہماری ضروریات میں ہے، لیکن میں اسپیشلی اب بات کروں گا ایئر کنڈیشن اور ریفریجریشن کا۔ تو آکسیجن تو ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی اس کو کول رکھنے کے لیے انہیں کہتے ہیں ہائیڈرو فلورو کاربنز، یعنی HFCs۔ اور یہ HFCs بعض اوقات یہ لیک ہوتے ہیں، یہ گیسز لیک ہو جاتی ہے ہوا میں، تو اس کا جو ٹریپنگ کا عمل ہے، یعنی درجہ حرارت کو یہ بہت زیادہ ٹریپ کرنے والی گیسز ہے، اور سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی بہت زیادہ حرارت کو ٹریپ کرتی ہے یہ گیسیں۔ اسی کی وجہ سے عالمی حدت میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آسان ایسا علاج بتایا کہ پلانٹ اے ٹری، کہ ایک درخت کو اگاؤ، اور یہ ایسا کام ہے کہ تقریباً ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس زمین نہیں ہے، تو میرے خیال میں جن کے پاس زمین ہے اور آپ اگر ایک بھی پلانٹ کو اگا سکتے ہیں، یا کسی سڑک کے کنارے جا کے وہاں پہ جو گرین لائن ہوتا ہے وہاں پہ اگر حکومت اجازت دے، اور میرے خیال میں حکومت کو اجازت دینی بھی چاہیے، تو وہاں پہ ایک پودا اگاؤ۔ ہمارے پاس نہری نظام ہے، اور نہر کے کنارے بہت زیادہ زمین ہے، اور اس کا کنارہ بہت وسیع ہے۔ یہاں پہ بھی پلانٹیشن کیا جا سکتا ہے، مختلف قسم کی درختیں لگائی جا سکتی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ راستے میں، یا راستے کے لیے یا نہر کے لیے، یہاں پہ ایک سایہ بنے گا ان درختوں کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ ماحول کی جو آلودگی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی، یعنی آلودگی سے ہماری فضا صاف ہو جائے گا، تو انشاءاللہ صاف فضا میں ہمارا صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایئر کنڈیشن اور ریفریجریشن کی میں بات کر رہا تھا، جی ہاں بالکل، یہ تو انسانی ضروریات ہے، اور انسانوں کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہے، اور انسانی صحت کے انسانوں پر اس کے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات بھی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کا جو نیگیٹیو اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضائی آلودگی بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔
ایئر کنڈیشن اور ریفریجریشن کے فیلڈ میں اس طرح کے انوویشنز لانے چاہیے جس کی وجہ سے یہ گیسیں کم سے کم نقصان پہنچا سکے ہماری فضا کو، بلکہ اگر یہ ایسا ہو سکے کہ بالکل نقصان نہ ہو ہماری فضا کو تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور جی ہاں، میں بات کر رہا تھا کینسر کا، تو یہ ایک ایسا کینسر ہے جس کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، سرکاری نوکری ہو نہ ہو، بزنس مین ہو نہ ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں، اور وہ ایک علاج آسان سا ہے کہ پلانٹ اے ٹری، بس یہی ایک علاج ہے آسان سا۔ علاج تو اور بھی ہے لیکن میں سب سے آسان بتا رہا ہوں، اور جو بہت زیادہ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ پاکستان میں یہ اچھی بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ ٹری سونامی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت ملک میں بہت زیادہ پودوں کو اگانا تھا، اور یہ تقریباً میرے خیال میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا 2014 میں، لیکن یہ پروجیکٹ بذات خود اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن اس کے دوررس نتائج نہیں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفارسٹیشن کو بہت کم سے کم کرنا چاہیے، یعنی جنگلات کو اگانا چاہیے اور درختوں کی کٹائی کو بالکل بند کرنا چاہیے، تاکہ ہم جتنا بھی ہو سکے اس ماحول کو پرفضا بنا سکیں۔ لکڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے جی، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو کسی طرح ٹرانسفارم کرنا چاہیے تاکہ اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے، اور جن کا امپیکٹ یعنی خراب امپیکٹ ماحول پہ کم سے کم ہو، تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایئر کنڈیشن اور ریفریجریشن کی میں جو بات کر رہا تھا، تو ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 2 بلین سے زیادہ اے سیز ہیں، یعنی ایئر کنڈیشنز ہیں، اور ایئر کنڈیشن ریفریجریشن ہم کولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو صحیح بات ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ دنیا کی درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ درجہ حرارت جس جگہ پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ طوفانی ہوائیں آتی ہیں، یعنی یہ ہوا یا یہ جو سٹارم ہوتے ہیں، طوفان ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہاں پہ زمین کی سطح پہ ہوا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور یہ ہوا پھر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور اوپر سے ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے آ جاتی ہے، تو اس طرح پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور ٹھنڈی ہوا جب زمین پہ آ جاتی ہے تو اور یہ گرم ہوا زمین سے اٹھ کر اوپر جاتی ہے، تو اس وجہ سے ایک طوفان سا پیدا ہو جاتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ طوفان ہماری زندگیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ جو بھی ہو، ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔